معاشرتی تعلیمات یعنی حجاب، عفت، پاک دامنی، ملاقات، اجازت طلب کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ پڑھ لیتے ہیں. اسلامی معاشرے سے مراد وہ معاشرہ ہے جو اسلامی عقائد پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی توحید اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہو، جس کے تمام رشتے نعتوں میں، خانگی تعلقات میں، ملنے جلنے اور رہنے کے طریقوں میں، برتاؤ اور سلوک میں، فرائض اور حقوق میں، عرض تمام ہی امور میں اسلامی عقائد و نظریات کار فرما ہوتے ہیں. تہذیب و تمدن کو زوال سے بچانے، اخلاق اور جذبات کو آوارگی سے محفوظ رکھنے اور خانگی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے حجاب ایک ناگزیر ضرورت اور کامیاب احتیاطی تدابیر ہے. یعنی پردہ. حجاب دراصل وہ حصار ہے جو پاکیزہ کردار کو تسکین بخشتا ہے، عزت، وقار اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے، جسم و روح، فکر و خیال اور قول و عمل کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے. قرآن پاک نے صریح اور صاف اور اٹل انداز میں پردے کا نہایت تاکیدی کے ساتھ حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں حکمت، مصلحت اور حدود و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈال کر اس حکم کی تشریح فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان، گھر اور معاشرے میں پردے کو رائج فرما کر نہ صرف اس کی حدود اور ضوابط کو متعین کر دیا بلکہ شرعی اہمیت کو بھی واضح و فرما دیا. پردے کا ابتدائی حکم سورہ الاحزاب میں وہ دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو اجازت وہ دیا جائے. تو اس آیات مبارکہ کی نزول کے بعد گھروں میں پردے لٹکا دی گئی اور محرم رشتہ داروں کے سوا دوسرے لوگوں کا گھر میں آنا جانا وہ بند کر دیا. غیر لوگوں کو گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے. اگر کوئی چیز مانگی ہوتی تو پردے کی پیچھے سے وہ مانگتی. اچھا یہ بھی دینا کہ پردے کا جو حکم تھا نا وہ دو روایت اس میں ہے، دو جگہ پر 4 ہجری اور 5، لیکن 4 ہجری ٹھیک ہے اس لیے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو وہ مستلق وہ ہوا تھا اور اس میں پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا تھا. تو 4 ہجری جو ہے نا یہ قول اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. پھر کہتے ہیں کہ پردے کی ان ابتدائی احکام کے بعد سورہ نور میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کی تکمیل، احکام اور اصول بیان کی گئی ہیں. اس صورت کا آغاز اس شان سے کیا گیا، اس کے ہر لفظ سے عظمت اور جلال ٹپکتا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے قرآن پاک مومنوں میں پردے کی کس قدر عظمت اور اہمیت بٹانا چاہتا ہے. ارشادی باری تعالیٰ ہے، یہ پوری آیت ہے نا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ کیا ہے وہ آیت ہے اور اس کا نیچے وہ ترجمہ بھی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ احکام اور ہدایات ہم نے نازل کی ہیں، ہم نے یہ احکام فرض کی ہیں، اس لیے اسے حل کی چیز نہ سمجھ بیٹھنا. یہ کسی انسانی فکر کی پیداوار نہیں اور نہ محض مشورے اور سفارشات ہے کہ جی چاہے تو مانو اور نہ چاہے تو نہ مانو، بلکہ یہ قطعی اور فردی احکام ہے جس کا معنی ہر مسلمان کے لیے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا. شریعت اسلامی میں صرف گناہوں سے نہیں روکتی بلکہ ان تمام ذرائع اور وسائل اور ملکات پر پابندی وہ کرتی ہے. رشتہ دار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محرم رشتہ دار اور ایک نامحرم رشتہ دار. جس حلقے میں ایک عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے عورت کے محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں. اس حلقے سے باہر جو لوگ ہیں خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، ایک عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے. نامحرم رشتہ داروں کے معاملے میں انتہائی محتاط روش رکھنی چاہیے تاکہ کسی اخلاقی خرابی کی پیداوار ہونے کا اندیشہ وہ نہ رہے. نامحرم سے بے تکلف گفتگو شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر واقعی ضرورت پیش آئے تو صاف سیدھی اور کڑے انداز میں بات کرنی چاہیے. نامحرم سے گفتگو میں دلچسپی لینا اور بے تکلف ہونا اسلام کی نظر میں معیوب وہ سمجھا جاتا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا. غض بصر سے مراد نظری نیچے رکھنا، نگاہ نیچے رکھنے کا حکم جیسے مومن مردوں کو ہے نا ویسے ہی مومن عورتوں کو بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کسی غیر عورت پر اور عورت کا کسی غیر مرد پر نگاہ نہ پڑنی جائے، اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. نگاہ کی بے راہ روی سے بچنا چاہیے اور تمام محرکات سے انہیں دور رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ ابلیس کی زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس کو میرے ڈر سے پیر دے گا میں اس کے بدن میں اس کو ایمان دوں گا جس کی مٹاس وہ اپنے دل میں
پائے گا۔ المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ دوسری کے گھروں میں داخل ہونے کے احکامات اور آداب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سدباب کیا جائے جن سے خرابیاں رونما ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہ اجازت طلب کرے، پوچھے اور اپنی پہچان کرائے، اور اگر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اہل خانہ کو سلام کرے، اہل خانہ کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں داخل ہونے سے گریز کرے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت لے، اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جائے، اور اس بات کا برا نہ مانے۔ یہ ایسے حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو ملاقاتی اور صاحب خانہ دونوں کے حق میں وہ بہتر ہے۔ قرآن اور سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عفت اور عصمت کو بحال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا انسانی تمدن کا اہم ترین جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومنوں کو صفت میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان سے عفت کا عہد لیا، نوجوانوں کی اس کی تلقین فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عفت طلب کرتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا اجر و ثواب اس شخص سے زیادہ نہیں جو مصیبت کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا وہ مظاہرہ کرتا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عفت کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام وہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوالات۔ نمبر 1، حجاب اضافہ کرتا ہے عفت و عصمت میں، شان میں، عزت و وقار میں، طہارت اور پاکیزی میں؟ جی، عزت و وقار میں، ٹھیک ہے، عزت و وقار میں یہ اضافہ کرتا ہے، اس کو آپ انڈر لائن بھی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ آپشن وہ بھی جو ہے نا وہ بھی تقریباً سیم ٹو سیم ہے، تو یہ آپشن ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 2، جن رشتہ داروں سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے کہلاتے ہیں غیر محرم، محرم رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دوسرے کے عزیز و اقارب؟ جی، محرم رشتہ دار، ان سے نکاح ہمیشہ سے حرام ہی ہے نا۔ نمبر 3، شریعت اسلامیہ پابندی عائد کرتی ہے ملنے جلنے پر، باہر آنے پر، گناہ کے محرکات، کسی کے گھر آنے جانے پر۔ نہیں، ہاں، یعنی شریعت گناہ کے اصل یہ ہے نا کہ گناہ کے محرکات پر، کسی کے گھر تو آپ یعنی کسی کے گھر آنے جانے پر جب اجازت طلب کی جائے نا تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، تمدن کا اہم ترین جز ہے حفاظت عصمت، حفاظت عزت، حفاظت وقار، حفاظت مال۔ ہاں جی، حفاظت عصمت، ورنہ جہاں حفاظت عصمت نہ ہوگی نا وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5، 2؟ 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ آ جائے مشق